کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے 17 تاریخ تک یہاں پہ رہیں، ایس سی او کانفرنس خراب ہو، ہمارے باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ خراب ہوں، کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اس پہ دھاوے بولیں، ہر دوسرے دن دھاوے بولیں، اس میں جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے، ان سب کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ ڈی چوک سے سینٹورس تک سب کچھ کلیئر ہے، صبح تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ یہ باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح جتھے تھے جو شہر پسندی چاہتے تھے۔ مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی۔ پنجاب پولیس کے 75 اور اسلام آباد پولیس کے 31 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے پتھر کھائے لیکن کوئی گولی نہیں چلائی۔ جن کو لاشیں چاہیے تھیں ان کے ارمان پورے نہیں ہو سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت، کہا 564 مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا۔ وزارت داخلہ نے اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کر دی۔ گنڈا پور سمیت تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک کے پی پولیس کی 11 اہلکار گرفتار۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 6 حاضر سروس اہلکار ڈی چوک سے پکڑے گئے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار بلوائیوں کے ہاتھوں مل کر حملوں میں ملوث تھے۔ آنسو گیس، غلیلوں اور پتھروں سے لیس اہلکار قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کر رہے تھے۔ کے پی پولیس کے 5 حاضر سروس اہلکار اٹک کے قریب پکڑے گئے۔ 3 کا خیبر پختونخوا پولیس اور 2 کا سی ٹی ڈی سے تعلق تھا۔ 5 اہلکاروں کو فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ بڑی تعداد میں ٹیئر گیس شیل اور بنٹے اور پتھر بھی برآمد۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری یا حراست کی افواہیں بے بنیاد اور من گھڑت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی انتہائی تحمل کا مظاہرہ۔ مظاہرین پر گولی چلانے کی خبریں بھی بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ گنڈا پور قافلہ چھوڑ کر کے پی ہاؤس پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے حب سے بھیجا میں رکھے جانے کا الزام لگایا۔ ذرائع کے مطابق رینجرز کے خیبر پختونخوا ہاؤس کے حصار کی خبریں بھی غلط ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی فورسز اسلام آباد اور گردنواہ میں پہلے سے تعینات ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے اہلکاروں اور اسلام آباد پولیس کے دھاوے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کے مبینہ اخبار ممکنہ سیاسی بحران پر غور کیا جائے گا۔ غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ عدالت نے کہا کہ یقینی بنایا جائے ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت کو احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرنے کی ہدایت۔ مظاہرین انتظامیہ کی جانب سے مختص کردہ جگہ پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ باز نہ آئی پی ٹی آئی، اسلام آباد پر پھر چڑھائی۔ خیبر پختونخوا سے آئے قافلے کی وفاقی دارالحکومت کی طرف پیش قدمی۔ مظاہرین کا مختلف مقامات پر پولیس پر پتھراؤ، کئی اہلکار زخمی، پولیس کا لاٹھی چارج، کئی کارکنان ڈی چوک پر پہنچ گئے، پولیس نے منتشر کر دیا۔ چائنا چوک بھی کلیئر، مزید کئی مظاہرین گرفتار، اسد قیصر کا بھائی بھی شامل۔ گزشتہ روز ڈی چوک کے احتجاج پر دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج، حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کا لاہور میں بھی احتجاج، کئی مقامات پر پولیس پر پتھراؤ، 3 اہلکار زخمی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں، پولیس نے کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ شہر میں سیکیورٹی پر معمور نفری 15,000 تک بڑھا دی گئی، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو کھول دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج کے وقت کا چناؤ بدقسمتی اور قابل مذمت اقدام، پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں احتجاج کا مقصد ایس سی او سمٹ میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ کسی وزیر خارجہ کو احتجاج کی دعوت دینا ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے افغانستان سے بھی مدد لی، مسلح جتھے میں سینکڑوں افغانی موجود، ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر مسلح حملہ کر رہا ہے۔
PTI सियासी जमात नहीं, दहशत गर्द गिरोह है जो बार बार अपनी ही मुल्क पर हमला करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, कहा रियासत को इनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करना चाहिए। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है, ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं जिनको पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज कानूनी हक है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से PTI को सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। हाफिज ज़ईम उर रहमान कहते हैं इस वक्त मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत अमन व अमान कायम करने के नाम पर जमहूरी एतबार से इंतहाई शर्मनाक है। कंटेनर से हुकूमत के बौखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो इस नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में शहीद फौजियों की नमाज़ जनाजा अदा। पेशावर गैरसन में नमाज़ जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। फौजी अफसरों, सिविल हुकाम, जवानों और शोहदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाक के आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शामिल, लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह और लांस नायक मोहम्मद यूसुफ अली भी शहीद हुए। कराची में मनोरा के साहिल पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें समुद्र से मिल गईं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से एक शख्स की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वाक़या हट नंबर 65 और 67 के दरमियान पेश आया। बादलों की गरज चमक, बदलते मौसम की दस्तक। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत कई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के अलावा ज़ालाबारी भी हुई। लाहौर में गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद दिन जारी रहने का इम्कान।